نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ تغابن مدنی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یسبح تسبیح بیان کرتی ہے، للہ اللہ کی، ما فی السماوات ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو زمینوں میں ہے، یعنی زمین آسمان کی ہر چیز نے اس بات کی شہادت دی، گواہی دی کہ اس کا خالق مطلب بنانے والا، تخلیق کرنے والا، اس کا مالک اللہ عز و جل ہر عیب اور کمی سے پاک ہے۔ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے سارے افعال یعنی کام جو وہ کرتا ہے، اور اس کے سارے احکام حکم جو وہ دیتا ہے، یعنی ہر چیز کسی بھی طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اس صورت میں اور صورت صف میں اور صورت حشر کے شروع میں سبح آیا ہے، یعنی تسبیح کرتی ہے ماضی کے صیغے کے ساتھ، یعنی پچھلے دور سے ہر شے اسی کی تسبیح کر رہی ہے۔ سورۃ جمعہ اور یہ سورۃ تغابن میں یسبح سے آیا ہے فعل مضارع کے ساتھ، یعنی آنے والے زمانے میں بھی اور موجودہ زمانے میں بھی، یعنی تین زمانے ہیں نا، ماضی جو گزر چکا ہے، حال جو اب ہو رہا ہے، اور آگے مضارع مستقبل جو آنے والا ہے، یعنی ہر زمانے میں اللہ کی تسبیح کی جاتی رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور یعنی پچھلے زمانے میں بھی ہوتی رہی ہے اور وقت میں موجودہ دور میں بھی ہو رہی ہے۔ یسبح ہر شے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں نا سبحان آیا، سبحان اللہ زی، پاک ہے وہ اللہ، یعنی جس کی تسبیح بیان ہو رہی ہے۔ یہ مصدر ہے جس میں دوام یعنی ہمیشگی پائی جاتی ہے، یعنی اس کی تسبیح کبھی رکتی نہیں، ہر وقت ہو رہی ہے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتا چلا آیا ہے، اب بھی کر رہا ہے اور آئندہ دور میں بھی کرتا رہے گا۔ سورۃ اعلیٰ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے اور عیدین کی نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ سبح یہ امر کے ساتھ ہے، یعنی امر مطلب حکم دینا، تم تسبیح پڑھو۔ اس میں مشرکین پر چوٹ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہر عیب سے پاک ہونے کا اعلان کر رہی ہے، اور تم ہو کہ اس کے لیے شریک اور اس کے لیے اولاد بنا کر اس میں اتنا بڑا عیب لگا رہے ہو، جس سے بڑا عیب اور جس سے بڑی گالی اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ الملک، ملک اسی کا، بادشاہی اسی کی، ہر شے کا مالک وہ، وَلَهُ الْحَمْدُ اور حمد بھی اسی کی، ہر شے اس کی تعریف کرتی ہے، اس کی حمد پڑھتی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر شے پہ پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی زمین آسمان کی ہر چیز منہ سے بھی اور اپنی حالت سے بھی یہ گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ہر عیب اور ہر کمی سے پاک ہے۔ اس کے بعد اللہ کی کئی صفتوں کا بیان ہوا ہے، یعنی وہ خلق کرنے والا، بنانے والا، ہر شے کو وجود عطا کرنے والا، اور قادر، قدرت یعنی پوری اس کی ہر شے پہ گرفت ہے، پورا کنٹرول ہے، اور وہ بڑے علم والا ہے، بصیر اور وہ دیکھنے والا ہے، یعنی ان کے اللہ تعالیٰ کی قدرت یعنی اس کی صفات کا بیان ہے، جس سے اللہ کے وجود، اس کی توحید، اس کی تسبیح، قیامت اور رسالت کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پھر کفار کے قیامت اور رسولوں کے انکار کا رد فرمایا اور انہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس پر نازل کرنے والی وحی پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ ہو اللہ زی، ہوا بھی اللہ کا نام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، یہ اللہ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں، جس اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، جس اللہ
کا ڈر خوف دل میں رکھنے کا تمہیں کہا جا رہا ہے، جس کا تقوی اختیار کرنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، وہ کون ہے؟ ہوا وہ ہے الذی، جس نے خلقا پیدا کیا تم سب کو، فمنکم کافر، تو تم میں سے کئی لوگ کافر ہوئے، یعنی کچھ مانتے ہیں اس کی باتیں، اس کو مانتے ہیں، کئی نہیں مانتے، بس تم میں سے کوئی کافر ہے، وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، اور تم میں سے کوئی ایمان لانے والا ہے۔ یعنی اتنی صفات کے مالک ہی نے تمہیں پیدا کیا، اور دوسری مخلوقات کی طرح تمہیں بھی ہر بات میں اپنے تکوینی حکم کا پابند کر دینے کی بجائے ایمان اور کفر دونوں راستے واضح فرما کر تمہیں ان میں سے کسی ایک پر چلنے کا اختیار بخشا۔ یعنی ہر انسان کے اندر، پہلے بھی ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں، سورۃ شمس میں بھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر بندے کے اندر اللہ نے الہام کر دیا ہے، فجور یعنی گناہ بھی، کہ گناہ کیا ہے، اور تقوی کس چیز کا نام ہے، یا اچھائی کیا ہے، اچھائی برائی ہر بندے کے اندر بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا نور قرآن نازل کر کے بھی بتا دیا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ روشنی کا راستہ ہے، اور تمہیں اختیار دیا کہ تم اپنی مرضی سے، باقی کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، وہ کرتی ہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا، لیکن صرف جن اور انسان، یہ دو مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، آزادی دی ہے کچھ باتوں میں، ہر بات میں نہیں۔ یعنی دیکھو، اب ہم بیمار ہو جائے تو اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتے، جب موت کا وقت آ جائے تو ہم اپنے آپ کو زندہ نہیں رکھ سکتے، ہم بڑے تنگ ہوں، مرنا چاہیں تو اپنے آپ کو مار نہیں سکتے ہیں، یعنی کئی باتوں میں ہم بڑے مجبور ہیں، لیکن کچھ باتوں میں اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے کہ اپنی مرضی سے تم میرے راہ پہ چلتے ہو یا نہیں۔ اب حق تو یہ تھا کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر ایمان لاتے، مگر اس کی بجائے تم دو گروہوں میں بٹ گئے، دو جماعتیں تمہاری بن گئی، چنانچہ تم میں سے کچھ کفر کرنے والے ہیں اور کچھ ایمان لانے والے۔ اب یہ خیال مت کرنا کہ تمہارے اس کفر پر تم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، تمہاری کوئی باز پرس نہیں ہوگی، یا ایمان لانے پر کوئی جزا نہیں ملے گی، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح دیکھنے والا ہے، اور وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق سزا یا جزا ضرور دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم میں سے کچھ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، واللہ، اور اللہ، یعنی تم ایسے ہی شتر بے مہار کی طرح نہیں ہو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کا جو جی میں آئے کوئی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جیسے جی چاہے زندگی گزارو، نہیں۔ اللہ، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، تم اندھیرے میں کرو، تنہائی میں کرو، دل میں کچھ سوچو، خیال تمہارے دل میں آئے، وہ ہر عمل کو بصیر دیکھ رہا ہے، وہ بڑا ہی دیکھنے والا ہے۔ اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، یہ اللہ کا تعارف ہے نا، اللہ کی پہچان ہے، اور جس کے بارے میں جتنا زیادہ انسان جانتا ہے پھر اس سے اتنا زیادہ اس کی محبت بڑھتی ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ بھی طاقت ہے، اس کے پاس یہ بھی طاقت ہے، پھر اتنا انسان کا اس سے تعلق مضبوط ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے، اس میں یہ بھی طاقت ہے، اور اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو، اس کے بڑے ہونے کو دیکھ کے پھر انسان کے دل میں اتنا ہی اس کا ہیبت، ڈر اور تقوی بھی پیدا ہوتا ہے۔ خلق السماوات والارض، خلقہ، اس نے بنایا، تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، بالحق، کی حق کے ساتھ، وصورکم، یعنی اس نے یہ کسی مقصد کے لیے سب کچھ بنایا ہے، ایسے ہی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے کہ کھیلا اور بس ختم۔ کوئی عقل مند دانا شخص بھی بغیر مقصد کے نہ کوئی بات کرتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے، تو وہ اتنا علیم، خبیر، دانا اللہ بغیر مقصد کے کیسے یہ اتنا اس نے سسٹم چلا دیا، اور اس کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا؟ نہیں، اس نے یہ حق کے ساتھ با مقصد پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَصَوَّرَكُمْ، اس نے تمہیں صورت دی ہے،
فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہیں بڑی اچھی صورت دی ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں لوگوں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حق سے مراد یعنی اللہ نے آسمانوں زمینوں کو حق سے مراد یعنی حق سے پیدا کیا ہے، یعنی حکمت اور مصلحت ہے اس کے پیدا کرنے میں، اور ان کی پیدائش کی بے شمار حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے ایسی تمام چیزیں پیدا فرما دی جو انسان کو باقی رکھنے کے لیے ضروری تھی اور جو انسان کی خدمت پر مامور تھی، کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں انسان تیرے لیے ہی کام کر رہی ہیں۔ سورج چڑھتا ہے، چاند نکلتا ہے، یہ موسم آتے جاتے ہیں، یہ دن یہ رات کس لیے ہے؟ انسان تیرے لیے، اور تو کس کے لیے؟ تو اپنے اللہ کے لیے، تو اس کی تسبیح بیان کر۔ میں کہتی ہوں میں کوئی چیز ہم لائیں، کسی مطلب ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو ہم اسے لے کے آتے ہیں نا، پنکھا ہوا دے، یہ لائٹ روشنی کے لیے، یہ بیٹھنے کے لیے، مطلب ہر چیز۔ تو جب کوئی چیز ہماری جس مقصد کے لیے ہم اسے لے کے آئیں وہ کام نہ کرے تو وہ ہمارے لیے بیکار ہے، ہم اسے نہیں رکھتے، ہم اسے پھینک دیتے ہیں، ہم اسے مطلب اپنے پاس نہیں رکھتے نا، ضائع کر دیتے ہیں، اسے توڑ دیتے ہیں، اسے جلا دیتے ہیں کہ یہ بیکار ہے۔ تو انسان تجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تو انسان اپنی زندگی کو صرف کھائے نہ پینا، کھاؤ پیو، جوان ہو، شادیاں ہوں، بڑے ہو اور بوڑھے ہو اور مر جاؤ، بس تیری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تجھے کسی مقصد کے لیے نہیں اللہ نے پیدا کیا، تجھے اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تیرا دن رات، اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ ایسی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ایسا بنائے جیسا اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ہوں۔ کتنی خوبصورت باتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، قسم سے کوئی سالوں بھی تجربات کرے اور غور و فکر کرے ان قیمتی باتوں تک نہیں پہنچ سکتا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق ہمیں فری میں ہی دے دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، سب سے خوبصورت شکل دی انسان کو اللہ نے، اور سب سے اچھی عقل دی، ہاں، اور پھر مسلمان بنایا۔ تو یہ کتنا ہم پہ اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ فَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تمہیں لوگوں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے جو چیز پیدا فرمائی اچھی پیدا فرمائی۔ یہاں فرمایا کہ اس نے تمہاری صورت بنائی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں، اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اچھی ہی نہیں بلکہ سب سے اچھی بناوٹ دی۔ دیکھ لو، کوئی بظاہر لوگوں کی نظروں میں ہو کہ یہ بڑا کوجا ہے، پیارا نہیں ہے، وہ بھی کسی اور صورت میں بننا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے انسان کو ایک خوبصورت تصویر دی ہے۔ اب آپ دیکھیں دوسری ساری چیزیں کیسے منہ سے کھاتی ہیں، اور ہم کتنے خوبصورت شاندار طریقے سے ہاتھوں سے توڑ کے اوپر لے جا کے اپنے منہ میں چیز ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کرنے سے دیکھیں آپ، ہر چیز جو بھی کوئی بنی ہے اس میں جو اوپر کے چھلکے ہیں وہ دوسروں کی خوراک ہیں، اور جو بیچ میں گریاں ہیں، جو بیچ کا گودا ہے، جو بیچ میں چھپا ہوا عمدہ چیز ہے، وہ انسان تیرے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تجھے کتنا اچھا اللہ نے بنایا، یعنی سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا فرمایا، ظاہری شکل و صورت میں بھی، اور ذہنی اور عقلی طاقت کے لحاظ سے بھی انسان کو بہترین بناوٹ عطا ہوئی۔ کسی دوسری مخلوق میں ایسی عقلی استعداد نہیں ہے، یعنی ساری کائنات کی پیدائش خصوصاً انسان کو اتنی بہترین بناوٹ میں پیدا کرنا بے مقصد نہیں بلکہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے، اور اس کے لیے تمہیں مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر اسی کی طرف جانا ہے۔ تمہیں اتنا خوبصورت اس نے کیوں بنایا، تمہیں اتنی اچھی عقل کیوں دی، تمہیں اتنا سمجھدار کیوں بنایا؟ کوئی مقصد ہے نا اس کا، وہ کیا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور جو کچھ یہاں کر رہے ہو اس کی تمہیں جواب دینی ہے۔ اس لیے ذرا ہوشیار ہو کے اور ذرا اپنے آپ کو ہوشیار کر کے اس کی فرما برداری میں جیو۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون۔ یعلم،
وہ اللہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، جو تمہارے سینوں میں ہے، وَمَا تُعْلِنُونَ اور جو تم ظاہر کرتے ہو، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، بڑے علم والا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو بھی وہ بڑی بخوبی سے جانتا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جب انسان کا جسم جس کا ہر ذرہ بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، اور جو کچھ اس نے کیا وہ بالکل مٹ جائے گا۔ یعنی انسان ایک دن کوئی کام کرے، دوسرے دن کچھ سالوں بعد وہ اس بات کو ہی بدل دیتا ہے کہ نہیں وہ میں نے اس لیے نہیں تو ایسے ہی کیا تھا۔ سننے والے بھی چلو مطلب اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں یا اس کی بات کو ختم سمجھو ایسے ہو جاتی ہے، لیکن وہاں ایسے کچھ نہیں ہوگا۔ سالوں گزر جائیں گے تمہارے عملوں پر، سب کچھ مٹ جائے گا، پر وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی اسے دوبارہ انسان سوچتا ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے، تو فرمایا وہ کرے گا جسے اس تمہارے اعمال کی ذرہ ذرہ تمہارے عمل کی خبر ہے۔ جب وہ سب کچھ جانتا ہے، پوشیدہ بھی جانے اور ظاہر بھی جانے کہ کوئی کام کسی نے کس لیے کیا، تو اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اور تمہارے عملوں کا حساب لینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور وہ تو سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ اسی لیے کتنا مطلب زور دیا گیا ہے اس بات پہ۔ احادیث کی کتاب میں پہلی حدیث مطلب یہ لکھی ہوتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ علم حاصل کرنے والے تو اپنی نیت کو درست کر لے، کہ انسان بظاہر کتنا بھی اچھا کر لے، اگر نیت اچھی نہیں ہے نا، نیت اللہ کو خوش کرنے کی نہیں ہے، پھر نہ نماز کام کی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ پڑھے ہوئے علم کسی کام کے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ سینے بھی پاک صاف رکھے جائیں، اپنے اللہ کی فرما برداری میں انہیں بھی چلایا جائے۔ واللہ علیم بذات الصدور جو سینوں کی باتوں کو جانتا ہے اسے ہی پتہ ہے کہ کوئی کام کسی نے کس نیت سے کیا ہے۔ تو ضروری ہے کہ تم اپنے عملوں کے ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کو بھی درست کرو، اور یہ مت سمجھو کہ جو بھی ہم کریں گے مٹی بن کے سب ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ سب دوبارہ سے کھڑا کر دیا جائے گا اور کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہے گا۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، الم کیا نہیں، یاتکم آئی تمہارے پاس، اے لوگو، اے قرآن پڑھنے سننے والو، الم یاتکم کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ خبر، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قبل پہلے سے، یعنی اپنے سے پہلے لوگوں پہ نظر ڈال کے دیکھو نا، کہ تم ہی نہیں ہو جو پہلے اب یہاں زمین پہ آئے ہو، تم سے پہلے کئی لوگ آ کے بس کے یہاں سے جا چکے ہیں، ان کی خبروں پہ غور کرو، وہ تمہارے پاس نہیں آئی۔ فذاقوا وبال امرہم، فذاقوا انہوں نے چکھا، ذاقہ مزہ چکھنا، انہوں نے چکھا، وبال امرہم اپنے کام کا وبال، اپنے کام کی سزا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ یعنی انہوں نے دنیا ہی میں اپنے کفر اور سرکشی کا وبال چکھ لیا، مگر یہ ان کی پوری اور اصل سزا نہیں تھی۔ اب بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے وہ فلاں نے غرق کر دیے گئے، فلاں کو زلزلے سے مار دیا گیا، فلاں پہ بجلی گر گئی، فلاں کی چھتیں گر گئی، یہ سزا ضرور ہے لیکن ان کے عملوں کی پوری سزا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف دنیا میں ان کے اعمال بد کا نتیجہ تھا جو دوسروں کو عبرت دلانے کے لیے دکھایا گیا، جس سے تمہیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اصل سزا کے طور پر ان کے لیے نہایت دردناک عذاب تیار ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ بچائے۔ فرمایا عقل مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے،
بعض لوگوں کو ہوتا ہے جب آئے گی تو پھر دیکھ لیں گے، جب سر پہ پڑی پھر کیا دیکھو گے؟ دانا شخص وہ ہے جو کسی دوسرے کو دیکھ کے ہی سمجھ آئے کہ نہیں یہ برا کام ہے، مجھے اس سے بچنا ہے، کہیں یہ میرا انجام نہ ہو جائے۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم، یہ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے، بأنہ بے شک حقیقت یہ ہے، کانت تأتیہم آتے تھے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات روشن یا واضح دلیلیں لے کر، فقالو جب جس قوم کے پاس جو بھی نبی آیا انہوں نے یہی کہا، بشرن کیا ایک انسان آ گیا ہمارے پاس، یہدوننا وہ ہمیں ہدایت کی بات بتا رہا ہے، یا وہ ہماری رہنمائی کرے گا، یا وہ ہمیں ہدایت دے گا۔ بھائی انسانوں کا لیڈر انسان ہی ہونا چاہیے نا، اب انسانوں کا لیڈر اللہ جن بنا دے یا انسانوں کا لیڈر اللہ فرشتہ بنا دے، نہ انہیں تمہاری سمجھ آئے نہ تمہیں ان کی آئے۔ اللہ نے جب انسانوں کے پاس رسول بھیجا تب انہوں نے یہی کہا، یہ بڑا اعتراض لوگوں نے کیا پورے قرآن میں، یعنی پچھلی قوموں کے بیان میں یہ بات موجود ہے کہ جب بھی نبی رسول ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے تو وہ یہی بات کہتے، بشرن کیا ایک انسان آیا ہے ہمارے پاس ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، یہدوننا وہ ہمیں ہدایت دے گا، فکفروا تو اسی بات پہ ان لوگوں نے انکار کیا، وتولوا اور انہوں نے منہ پھیر لیا، واستغنى اللہ اور اللہ نے بھی پھر ان کی پرواہ نہیں کی۔ وہی اللہ کو کیا پرواہ ہے، جو کوئی نیکی کرے گا، جو مان لے گا، جو فرما برداری کرے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا۔ ہماری تسبیح پڑھنے سے، ہماری نمازیں پڑھنے سے، ہمارا ذکر اذکار کرنے سے، ہمارا اس طرح اللہ کی نام کی محافل مطلب لگانے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ وہ تو پہلے سے کامل مکمل اونچی شان والا، بہت بڑائی والا، کبریائی والا ہے، اس کی شان میں کسی کی یعنی تعریف کرنے سے، کسی کی نیکی کرنے سے، کسی کا اس کے آگے جھکنے سے اسے فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا اللہ بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، ساری دنیا کے لوگ ایک مومن کے جیسے ہو جائیں تو اللہ کی شان کو بڑھائیں گے نہیں، بلکہ اللہ کی شان تو پہلے ہی بڑی بلند اور بہت اونچی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی نیکی کرے گا تو وہ اپنے لیے ہی کرے گا۔ اب ہر کوئی خود دیکھ لے کہ مجھے اپنے لیے کتنا کرنا ہے۔ اللہ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، کب؟ جب انہوں نے کفر کیا، نبیوں کا انکار کیا اور منہ موڑ لیا، نبیوں کی بات نہ مانے۔ واللہ غنی حمید، اللہ تو بے پرواہ ہے اور حمید تعریف والا ہے، خوبی والا ہے۔ بینات کا لفظی معنی واضح اور روشن چیزیں ہیں۔ رسول جو بینات لے کر آئے ان میں وہ معجزے بھی شامل ہیں جو ان کی رسالت کی واضح دلیل تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات اور عقلی دلائل بھی جو بالکل واضح اور روشن تھے، جنہیں سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ ان بینات کو دیکھ کر اور سن کر ان کے رسول ہونے کا یقین حاصل ہوتا تھا، پر لوگوں نے یقین نہیں کیا بلکہ انکار کیا۔ صرف کس وجہ سے؟ اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی میری عزت نہ چلی جائے، اپنا ایک خیال۔ حالانکہ رسول کو مان کے عزت جاتی نہیں بلکہ اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے سمجھا، زعما گمان کیا، زعما یعنی کسی بات کا دعویٰ کرنے کے معنی بھی آتا ہے، معنی میں بھی آتا ہے اور جھوٹ کہنے کے معنی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کا دعویٰ حرف لن کے ساتھ ذکر فرمایا، مگر یہ دعویٰ کرنے کو زعم قرار دیا۔ سمجھو کہ ان کا تاکید کے ساتھ کہنا کہ انہیں ہرگز اٹھایا نہیں جائے گا سراسر گمان اور جھوٹ ہے۔ گمان اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ علم نہیں جس کی بنیاد پر وہ یقین سے کہہ سکیں کہ دوبارہ زندگی نہیں ہو سکتی۔ زعما وہ لوگ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں، کافرو جنہوں نے کفر کیا، کیا سمجھتے ہیں؟ الَّن یبعثوا، یہ کہ ہرگز نہیں ان کو اٹھایا جائے گا۔ یعنی لوگوں کو یہی ہے کہ بس یہی جہان ہے، اس کے بعد
کس نے دیکھا ہے اتنے سالوں سے اتنے مطلب لوگ کتنی نسلیں مر گئی مٹ گئی ختم ہو گئی، کبھی کوئی نہیں آیا، تو ہمیں کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ انہوں نے یہ گمان کیا کافروں نے اللہ یبعثوا کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ کل کہیے اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم، لتبعثن تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم پھر لتنبؤن تمہیں ضرور بتایا جائے گا، بما عملتم جو تم عمل کرتے رہے ہو، تمہارے ایک ایک عمل کی تمہیں خبر دی جائے گی، تمہاری ایک ایک حرکت، تمہارا ایک ایک ہائے اللہ ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، اور ہم اتنے غافل ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے سیریس لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ جب ویڈیو کسی کی بن رہی ہوتی ہے، ہاں شادی بیاہ کے موقع پہ، پہلے لوگ شادیوں پہ اتنے کپڑے نہیں بناتے تھے، اب بناتے ہیں کہ وہی سوٹ میرا دوبارہ نہ آئے نا ویڈیو میں اچھے سے اچھی نظر آؤں، اپنے آپ کو مطلب بڑے اچھے طریقے سے انسان پیش کرنا چاہتا ہے کہ میرا کوئی بھی پوز ایسا نہ ہو جو غلط لگے یا اچھا نہ لگے یا جس میں بری لگوں۔ انسان تیری ہر دم ہر پل تجھے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تجھے لکھا جا رہا ہے، تیری سمجھو مطلب ہر دم کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ہر وقت اللہ کی نظر میں ہے، اور تجھے ذرا بھی ڈر نہیں ہے کہ میری یہ حرکت نہ اللہ کو بری لگے، اور میرا اس طرح کرنا اللہ کو برا نہ لگے، اور میرا یہ کہنا اللہ کو برا نہ لگے۔ ہم جو دل میں آتا ہے بولتے ہیں، جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، اور جیسے جی چاہتا ہے ویسے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ ہمیں اپنے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ سے دعا کی، یہ میں دعا پہلے بھی بتانے لگی پھر میرے ذہن سے نکل گئی، اب میں بتا دیتی ہوں، کتنی خوبصورت بات کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا ہی نفس ہے، جو اسے اس کے اللہ سے دور اور اس کی بربادی کے قریب کرتا ہے۔ جب ہم سے اللہ راضی نہیں ہوگا، ہم وہ حرکتیں کریں گے، وہ کام کریں گے جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو، تو بولو اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ نقصان؟ تو سب سے زیادہ دشمن تو خود ہمارا اپنا نفس ہے۔ ہم دوسروں کی دشمنی میں کڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ وہ کیا، دوسروں کی باتوں کو دہرا کے اپنے آپ کو اور جلاتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو اور پریشان رکھتے ہیں۔ جتنا کوئی ہمارے ساتھ برا کرے گا نا، وہ اتنا برا نہیں کرے گا جتنا ہم خود اپنے لیے برا کرتے ہیں۔ اور اس برائی سے بچنے کی بھی نبی کریم نے تلقین کی کہ یوں دعا مانگا کرو۔ کتنی خوبصورت باتیں انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں کہ مانگا کرو اللہ سے، اللہ مجھے بچا لے میرے نفس کی برائی سے، میری آنکھوں کی برائی سے، میرے کانوں کی برائی سے، میرے دل کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں وسوسے ان کی برائی سے، میرے منی کی برائی سے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دعا جو میں ابھی آپ کو بتانے والی تھی، اللہم رحمتہ کا ارجو، میں تیری رحمت کی امید رکھتی ہوں، فلا تکلنی الی نفسی، تو مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر، الی نفسی طرفۃ عین، ایک آنکھ جھپکنے جتنا بھی۔ آنکھ جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ہم تو بڑا ٹائم ہی ضائع کر دیتے ہیں، اور اپنے نفس کو ہی خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اپنے نفس کی ہی ماننے میں لگے رہتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے میرے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ اصلح لی شانی کلہ، میرے سارے کام تو خود ہی درست کر دے، مجھے ایسا بنا دے، ایسا کر دے کہ بس میں تیرے مطابق زندگی گزاروں نا، تیرا فرما بردار رہ کے جیوں، تیری فرما برداری میں مروں، تیری فرما برداری میں ہی میرا مطلب سارا وقت گزرے۔ جیسے 8ویں سپارے میں فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے نبی کہیے، آپ یوں کہیے کہ اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے، یعنی سب کچھ اللہ تو اپنے لیے قبول فرما، سب کچھ، صبح و شام، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، دن رات، سارے کام ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کریں۔ اچھا، اب جب ہم عبادت کا یا اچھے عملوں کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہمارے ذہن میں نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا آتا ہے، یہ بہت بڑے عمل ہیں،
لیکن ہر وقت نہ کوئی نماز پڑھ سکتا، نہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کر سکتا، نا اسے اور بھی زندگی میں بڑے کام کرنے ہیں۔ تو نماز قرآن تو پڑھنا ہے، جیسے اللہ نے 5 کام میں حکم دیا ہے، چلو زیادہ نہیں تو ہم کم از کم 5 تو پڑھیں نا۔ اور قرآن پاک کو بھی باقاعدگی سے پڑھیں۔ قرآن کا مطلب ہی نا، قرآن بار بار پڑھے جانے والی کتاب، جس کو بار بار پڑھا جائے۔ جب ہم اسے نہیں پڑھتے تو یہ ہمیں بھول جاتی ہے، جب پڑھتے رہو گے دلوں میں تازگی آتی ہے، انسان کو اچھائی کی طرف رغبت ملتی ہے، انسان کو اچھا کرنے کا دل کرتا ہے نا اس کا، تو پھر اچھائی میں اور کیا چیزیں آتی ہیں؟ پورا دن، پوری زندگی، پوری ہماری زندگی کی روٹین اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہو۔ اللہ ایسا کرنے کی توفیق دے۔ یعنی کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ اسے کس طرح کرنا ہے۔ سونے کے طریقے بتائے، جاگنے کے طریقے بتائے، نہانے کے، واش روم میں جانے کے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی شادیاں کر کے دکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بچے آپ کے تھے، سسرال اور داماد، یعنی سب کچھ، سارے رشتے، استاد شاگرد، ایک جرنیل ہیں، کمانڈر، کیسے کمانڈ کرنی ہے، سارے طریقے۔ یعنی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں رہنمائی نہ ہو۔ آیا دنیا میں ایسا نرالا نبی، آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی، جیڑا پتھراں نو کلمہ پڑھاندا گیا۔ کیویں پڑھنیاں نمازاں طریقے دسے، گفتگو دے وی آقا سلیقے دسے۔ پیدا ہووے کوئی تے عقیقے دسے، مسئلہ ایک محمد دسیندا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات میں کر رہی تھی کہ اللہ نے کہا میرے نبی آپ کہو کہ مجھے میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ تمہارے عمل، بات تو عملوں کی ہو رہی نا، عمل ہم کیا کریں، کیسے کریں، صبح کیسے کریں، شام کیسے کریں، دن کیسے گزاریں، رات کیسے گزاریں، تو اس کا طریقہ اللہ نے اپنا رسول بھیج کر بتا دیا ہے۔ تمہیں تمہارے عملوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ لوگ سوچتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے تو میں وہ اپنا دن کیسے گزاروں گی، تو ہمیں تو نہیں پتہ کہ زندگی کا دن کون سا آخری ہے، اور نہیں پتہ چل سکتا نا۔ تو ہمیں ہر دن ایسے گزارنا جیسے وہ ہماری زندگی کا آخری دن ہو، یعنی ہر دن کوئی اچھا سا گزارنا ہے۔ وہ ہم اچھا کیسے گزار سکتے ہیں؟ اپنے نبی کے طریقے کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، جیسے انہوں نے صبح کی، جیسے انہوں نے شام کی۔ اگر ہم تھوڑی ٹوٹلی تو نہیں ہم ویسے کر سکتے، لیکن اگر تھوڑی کوشش کریں نا تو کافی حد تک، کیا کہتے ہیں، 30 نمبر لینے والا بھی پاس ہو جاتا ہے۔ ہاں، تھوڑی اگر محنت کرتے رہیں تو اللہ انشاءاللہ ضرور کامیابی دے گا۔ یعنی جب یہ لوگ جو صرف بنیاد ان کا گمان ہے، اپنے ایک خیال کے مطابق کہتے ہیں قیامت نہیں آنی، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، وہ قیامت کا انکار بڑی تاکید کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے رد میں اس سے زیادہ تاکید کے ساتھ کہو کہ تمہیں اس دعوے کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے وحی کے علم کی بنیاد پر پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں وہ سب کچھ ضرور بتایا جائے گا جو تم نے کیا۔ بتانے سے مراد ہے محاسبہ ہے، حساب ہے اور سزا دینا ہے، جیسا کہ دھمکی دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ میں بہت جلد تمہیں بتاؤں گا تم نے کیا کیا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ بات اللہ پہ آسان ہے، یعنی اللہ کے لیے یہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، جسے جو اتنے علم والا ہے کہ ایک دانے کا اس کے پاس علم ہے، ایک دانے کا علم، کوئی دانہ کس سے نکلا ہے، اس کے ساتھ کتنے دانے تھے، وہ پھر اس کی آگے وہ کس کی خوراک بنا، اس کی آگے کتنی نسل چلی، پھر یا وہ دانہ اگر دوبارہ بویا گیا تو اس میں سے کتنے نکلے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا علم ہے کہ انسان کی حیرت گم ہو جاتی ہے، پر اللہ کو ایک دانے کا علم، ایک پتے کا علم، ایک مٹی کے ذرے کا علم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرہ کتنا چھوٹا ہے،
پانی کے ایک ایک قطرے کا جس کو علم ہے، وہ اللہ تمہارے علموں کو نہیں، تمہارے عملوں کو نہیں جانے گا، تو وہ یقیناً ان کا حساب کرے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا تو آسان حساب لینا، بلکہ بغیر حساب کے ہی جنت دے دینا، ہم اس قابل نہیں ہیں، اللہ تو ہم پہ رحم فرمانا، کرم فرمانا۔ ہاں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے اوپر اللہ کا کتنا رحم، کرم، اس کی عطا، اس کی عنایت، اس کی نوازش ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ مطلب ہمیں ہر چیز مفت میں مل گئی نا، اتنی قیمتی باتیں جو صدیوں ریسرچ کرنے سے بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو، ماننے والوں کو عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، تمہارا حساب ہوگا، تمہیں تمہارے عملوں کے بارے میں بتایا جائے گا، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، اور یہ اللہ پہ بہت آسان ہے۔ فَآمِنُوا، پس ایمان لے آؤ، تمہارا کام ہے صرف تم مومن بن جاؤ، ایمان لے آؤ۔ فَآمِنُوا، پس مان لو، ایمان لانے والے بن جاؤ، بس تم منہ سے کہو کہ آمنا باللہ، ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اطعنا، ہم اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، اطاعت کریں گے، تو پھر اللہ بھی تمہیں ماننے کی توفیق دے دے گا۔ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب انہیں اپنا نبی انہیں کوئی بات بتاتا تو وہ سن کے کہتے سمعنا وعصینا، سن تو لیا، اتنی مشکل باتیں ہم، یعنی یہ ہم سے نہیں ہوگا، عصینا، ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے، تو پھر اللہ بھی انہیں ماننے کی توفیق نہیں دیتا، وہ کام ان کے لیے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کے صحابہ کتنے اچھے تھے، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، اللہ نے کہا نا ایمان لے آؤ، انہوں نے کہا ہاں سن لیا ہم نے، جو ہمارے رسول نے کہا ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کرتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں سوچا کہ وہ فلانا کام کیسے کریں گے، فلاں کام بس کرنے کی جب بندہ کوشش مطلب ارادہ کر لیتا ہے نا اور کوشش کرتا ہے، پھر اللہ بھی اسے توفیق دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بنا تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگوں ایمان لے آؤ، فآمنوا، حکم ہو رہا ہے، لہذا تم اللہ پر ایمان لے آؤ، و رسول ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، والنور، اور نور پر ایمان لے آؤ۔ نور کون سا نور؟ یہ قرآن نور ہے، اللہ کی ہدایت، اللہ جس کو پڑھنے سے اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا شرف ملتا ہے انسان کو۔ میری تیری کیا اوقات ہے؟ میں کل بھی سوچ رہی تھی کہ موسیٰ نبی جب اللہ سے بات کرنی ہوتی تو کتنی دور کوہ طور پہ جاتے، تو امت محمدیہ کے لیے اللہ نے کیا آسانی پیدا فرمائی ہے، فرمایا جو چاہتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں وہ اللہ کا کلام پڑھے، ہاں، اللہ کی باتیں سننے کے لیے اس کا قرآن پڑھو، ہاں، اس سے کلام کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، تو ہر گھر میں یہ موجود ہے۔ کوئی بھی بڑا ہے نا جس کو لوگ سمجھیں کہ وہ بڑا ہیرو یا بڑا کوئی عالم یا بڑا کوئی مطلب بڑی ہستی، لوگ اس کے دیدار کے لیے جاتے ہیں۔ اب کسی کو اس کا وہاں پہ دیدار ہو نہ ہو، ہر کوئی تو نہیں اس سے نہ ہاتھ ملا سکتا نہ اس سے بات کر سکتا، پر لوگوں کا دل ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ ہم اس سے ملیں۔ تو میں کہتی ہوں اللہ سے بڑی کون سی ذات ہوگی جس کا بندے کو درشن ہو، جس کا دیدار ہو، جس سے بندے کی ملاقات ہو۔ اللہ اکبر، وہ اللہ اتنی اونچی شان والا، 7 زمینوں اور آسمانوں کا اکیلا مالک، اتنی بڑی ذات، وہ ہمیں دن میں 5 دفعہ موقع دیتا ہے، آؤ میرے ساتھ بات کرو، ہاں، 5 دفعہ کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ میرا نماز مومن کی معراج ہے، بلندی، عروج، تو ہمارے پاس اس کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نہیں نماز پڑھتا تو میں کہتی ہوں اس نے کیا، مطلب اسے توفیق ہی نہیں مل رہی، اللہ اسے اپنی ملاقات کی طرف بلا ہی نہیں رہا۔ کوئی کسی کے گھر جاتا ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہو نا، اس کے ہی گھر جاتا ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کتنی اونچی جگہ ہے، کتنی بڑی جگہ ہے جس میں جانے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ کمال بات ہے، اتنی اونچی ذات کی وہاں پہ تمہیں ملاقات ہوگی، وہ تمہیں خود بلا رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے،
ڈاکٹر کے پاس ہمیں جانا ہو تو ہمیں فیس بھرنی پڑتی ہے، فیس دے کے تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں، کوئی بات ذہن میں آ گئی بتا دی، بعد میں پھر سوچتے رہے ہو یہ بات کرنی تھی، وہ دوبارہ ہم نہیں کر سکتے۔ پر اللہ اکبر، اتنی بڑی ذات ہمیں بار بار موقع دیتی ہے، آؤ میرے ساتھ بات کرو، آؤ میرے ساتھ بات کرو۔ اللہ میں توفیق دے، لوگوں مان لو اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کے نور کو جو اس نے ہم میں نازل کیا ہے۔ موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ جاتے تھے۔ مسلمانوں تم کتنی شان والے ہو، کتنا تمہارا بلند مقام ہے، کیا تمہاری عزت ہے کہ اللہ نے اپنا کلام تمہارے منہ میں ڈال دیا ہے۔ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے یا جس کے منہ سے کلام نکلتا ہے وہ کیا نکل رہا ہے؟ اللہ کا نور، اللہ کا کلام جو اس کی زبان سے رواں دواں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمیں سے کون نہیں چاہتا کہ یہ نصیبہ اسے بھی ملے، یہ خوش نصیبی، یہ سعادت اسے بھی حاصل ہو؟ تو ہمیں کیوں نہیں زیادہ سے زیادہ اسے ٹائم دینا چاہیے۔ نور کو مان لو جو ہم نے نازل کیا ہے، یہ بڑا قیمتی نور ہے، ایک وقت آئے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی ہمیں بھی لے جائے، کیونکہ وہ وقت بڑا خطرناک ہوگا۔ یہ کتنی رحمت والا وقت ہے، کتنی برکت والا کہ اللہ نے اپنا کلام ہمیں دیا ہوا ہے کہ ہم اسے پڑھیں، اس سے فیض یاب ہوں، اس سے اپنی بیماریوں کے علاج، اس سے اپنے روح کے علاج۔ اللہ اکبر، اس سے اپنے رب سے ہم کلام ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور لوگوں جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے بڑا باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہی ہے سورۃ تغابن، یہاں سے ہی اس کا نام ہے التغابن۔ یوم، جس دن، یجمعکم، وہ تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن، قیامت کے دن کو یوم الجمع اس لیے کہا گیا کہ اس دن تمام پہلے اور پچھلے ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ یوم الجمع کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن انسان کے جسم کی ہر ہڈی اور ہر ذرہ جو بکھر چکا ہوگا اس کو جمع کر دیا جائے گا، جیسا سورۃ قیامہ میں اللہ نے فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان سمجھتا نہیں ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ مطلب ہم کریں گے۔ تم اگر یہ سمجھتی ہو تو یہ تمہاری بھول ہے، ہم تمہارا ایک ایک جوڑ اور ایک ایک پور سب اکٹھا کر دیں گے۔ ذالک یوم التغابن، یہ غبن کا دن ہے، خسارے کا دن ہے، گھاٹے کا دن ہے، ہار جیت کا دن ہے۔ کئی اس دن ہار جائیں گے اور کئی جیت جائیں گے، کئی خسارے میں چلے جائیں گے اور کئی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ میں کامیاب ہونے والوں میں فرمائے۔ غابانا یغبنو یعنی فلانن فی البیع، بے غبن یعنی فلاں نے بے میں دوسرے کو نقصان پہنچا کر خود فائدہ حاصل کیا۔ ذالک یوم التغابن کے بارے میں فرمایا، ابن عباس سے نقل ہے کہ یہ وہ نام ہے جو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تغابن، تغابن بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے واقعہ بھی نام ہے قیامت کا، قاریہ بھی قیامت کا نام ہے۔ اس دن جنتی لوگ جہنمیوں کو نقصان میں رکھ کر خود فائدہ حاصل کریں گے۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ اس نفع و نقصان کی تفصیل خود اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرما دی ہے کہ ایمان اور اچھے عمل کرنے والوں کو کیا حاصل ہوگا، اور کفر کرنے والوں کو اور جھٹلانے والوں کے حصے میں کیا آئے گا۔ یہ ہار اور جیت کا دن ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو بندہ ایمان لائے اللہ پر۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے رسول، یعنی ہم کیا ایسا کام کریں کہ ہم کامیاب ہو جائیں؟ فرمایا ایک دفعہ کہو آمنت باللہ، میں نے اللہ کو مان لیا، تو فاستقم بھی، پھر اس پر نہ استقامت اختیار کر، جم جا، بس ابھی سے ہٹنا نہیں ہے، بس تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو ایمان لے آئے اللہ پہ، وہ یعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے،
یکفر عنہ سیئاتہ، کوئی انسان کتنا بھی اچھا ہونا، اس سے بھی کوئی نہ کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطا ہو جاتی ہے ہر انسان سے، وہ بشر ہی کیا جو خطا نہ کرے، اور وہ خطا ہی کیا جو بشر نہ کرے، غلطی ہو جاتی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے انسان خطا کا پتلا، اس سے کوئی نہ کوئی غلطی لغزش ہو ہی جاتی ہے، خواہ وہ اپنے طور پہ کتنا بھی صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تم نیکیاں کرنے کی کوشش کرو گے نا ایمان لا کے، تو پھر اللہ کیا کرے گا، وہ تمہاری برائیاں مٹاتا رہے گا۔ جیسے وضو کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، دن میں 5 دفعہ کوئی وضو کرتا ہے تو 5 دفعہ جو 2 نمازوں کے درمیان میں غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، وہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ جو ایمان لائے اللہ پر اور اچھے عمل کرے، اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، وہ اس کو داخل کرے گا جنات، ایسے باغوں میں جن کے نیچے تجری چلتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے انہار و نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ ذالک الفوز العظیم، لوگوں یہ بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ دن میں کم از کم 3 دفعہ یہ دعا ضرور کیا کرو، اللہ ہمیں جنت فردوس دے دے۔ ہمارے پاس عمل تو کوئی نہیں، پر اپنی رحمت سے ہمیں جنت فردوس دے دے۔ تو جنت بھی کہتی ہے اللہ کتنی چاہت سے یہ مجھے مانگ رہا، تو مجھے اسے دے دے۔ والذین کفروا وکذبوا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی، جھوٹا سمجھا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور یہ بری جگہ ہے جہاں ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں اصابہ پہنچتی، من مصیبت، کوئی بھی مصیبت، یعنی ہر انسان کو تنگی، تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی رہتی ہے۔ اب اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، لوگوں یہ مان لو کہ یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے۔ جب تم یہ مانو گے نا اللہ کے حکم سے ہمیں اچھا ملا تو ہم خوش ہوتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اللہ کی، اور جب کچھ برائی پہنچتی ہے ہم وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر حال میں خوش رہنا چاہیے اللہ کی رضا پہ، کہ مجھے یعنی جو میرے لیے اچھا ہے وہ اس نے کیا، یعنی میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ یہی ہے کہ انسان اچھے اور بری تقدیر کو مان لے، رب کی رضا پہ راضی رہے۔ اور صبح و شام یہ دعا پڑھنے کا بھی 3 دفعہ حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ صبح و شام یوں کہا کرو، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے۔ تو وہ ہر حال میں یا جس حال میں بھی اس نے مجھے رکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور دین اسلام پہ میں راضی ہوں جو اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں راضی ہوں کہ میرا دین اسلام ہے، اللہ نے مجھے دین اسلام دیا اور مجھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ لوگوں تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، انسان یہ جان لے کہ یہ اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر سے ہے، پھر اس پر صبر کرے، ثواب کی نیت رکھے اور اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے فیصلے کے سپرد کر دے۔ پر یہ کرنا مشکل ہے، ہم ایسے کرتے نہیں ہیں، ہم بڑا واویلا مچاتے ہیں، بہت شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ فرمایا جو ایسا کرے گا نا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ کو مان لے گا، جو اللہ پہ ایمان لائے گا، يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا۔ کسی کے دل کو ہدایت مل جائے، یہ بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی دنیا میں اس کے ہاتھ سے جو کچھ نکلا، یعنی اس سے جو کچھ لیا گیا، اس کے بدلے میں اللہ اس کے دل کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق اور سچا یقین عطا فرماتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ اس سے لیا گیا، اس کی جگہ وہی چیز
یا اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کے متعلق فرمایا، آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو یقین کی ہدایت دیتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ اس پر جو مصیبت آئی وہ کسی صورت اس سے خطا کرنے والی نہیں تھی۔ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اور جو خطا کر گئی چیز یعنی رہ گئی، نہیں ملی، چلی گئی، تو وہ آنے والی ہی نہیں تھی، وہ کسی صورت بھی اس پر آنے والی نہیں تھی۔ علقمہ نے اس آیت کے متعلق فرمایا، اس سے مراد وہ آدمی ہے جسے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر راضی ہو جاتا ہے، اسے تسلیم کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کیونکہ اس کا سارا معاملہ ہی خیر ہے، یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا اگر شکر کرو گے تو اللہ اور دے گا، اور دے گا، اور دے گا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پوری طرح علم ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی تقدیر پر ایمان رکھ کر صبر و شکر کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، پھر ہر ایک کو اس کے مطابق جزا سزا دیتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، لوگوں اللہ کا کہنا مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر جاؤ، نہ مانو گے تو اللہ اور اس کے رسول کا کیا بگاڑو گے؟ ان کی تو بلند شان ہے، وہ تو بڑے مرتبے والے ہیں۔ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑو گے، جو نہیں مانے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ میرے نبی نے کہو کہ فَإِنَّمَا، صرف عَلَىٰ رَسُولِنَا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو البلاغ المبین، صاف صاف لوگوں کو پہنچا دینا ہے، بتا دینا ہے کہ لوگوں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اسے مان لو، اس میں فائدہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا اور کوئی نہیں مگر وہی ہے جس کی پوجا کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے، جس کے سامنے ماتھا ٹکایا جائے، جس کے آگے رکوع کیا جائے، جس کے سامنے ادب سے بیٹھا جائے، جس کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا جائے، جس سے دعائیں مانگی جائیں۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان لانے والوں کو۔ یعنی جس طرح تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو بھی مصیبت یا راحت ہے اسی کے حکم سے آتی ہے، اسی طرح یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو ہر عبادت کی مستحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے رنج ہو یا راحت، ہر حال میں اسی کو پکارو، اسی پہ توکل رکھو، کیونکہ پکارنا بھی عبادت ہے اور توکل بھی عبادت ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے پاس اس اکیلے پر بھروسہ کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں رنج یا راحت میں سے کچھ ہے ہی نہیں کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، ان کے لیے ہیں یہ باتیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویاں، و اولادکم، اور تمہارے بچے، تمہاری اولاد، عدو لکم، وہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو، وان تعفوا، اگر تم معاف کر دو، وتصفحوا، اور درگزر کرو، وتغفروا، اور بخش دو، تو فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بھی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں فرمایا من ازواجکم، بعض بیویاں اور بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں، اس کا مطلب سب نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ تو دین میں مددگار ہوتے ہیں اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا تھا نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا کہنا مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو۔
اب ایک ایسی چیز سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا جو عموماً اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ آدمی کی بیوی اور اس کی اولاد۔ بعض اوقات آدمی ان کی محبت میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پس پشت پھینک دیتا ہے، یعنی انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا۔ ان کے آرام اور آسائش کی خاطر حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا، اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے جو میاں یعنی اہل و عیال یا بیوی بچے آخرت کی بربادی کا باعث بنے، ان سے بڑھ کر آدمی کا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا۔ بعض بیویاں اور اولاد ناموافقت یا سرکشی کی وجہ سے فی الواقعہ ہی اپنے خامند یا باپ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، مگر یہ ایسے دشمن ہیں کہ آدمی ان سے مسلسل دشمنی نہیں رکھ سکتا۔ بھیا گھر میں ہر وقت اکٹھے ہی رہنا ہے، تو پھر انسان کیا کرے؟ ان سے علیحدگی اختیار بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کے ساتھ گزارا ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی دشمنی کا یہ علاج نہیں کہ انہیں مارو پیٹو، خرچہ بند کر دو یا ان سے علیحدگی اختیار کرو، بلکہ مارنے پیٹنے اور سختی کرنے کی بجائے فرمایا اگر انہیں معاف کر دو، وَإِن تَعْفُوا، معاف کر دو، ان سے درگزر کرو، ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈال دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ اللہ کو بھی پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بے حد پردہ ڈالنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ ستار العیوب ہیں، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا اور غفار الذنوب۔ البتہ اس عفو و درگزر کے باوجود بندہ اب درگزر کرنی ہے ان کی خطاؤں سے، اب یہ نہیں کہ خود بھی ان کے ہی رنگ میں رنگ جانا ہے، نہیں، بلکہ خود اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن کے رہنا ہے، جتنی طاقت ہو اللہ کے تقوی پر قائم رہنا ہے اور انہیں بھی تلقین کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں یقیناً بہت سی حکمتیں ہیں، کیونکہ بعض اوقات آدمی کی سختی کی وجہ سے اولاد بغاوت پر اتر آتی ہے۔ کوئی بندہ کتنی سختی کرے، اور سختیوں سے گھر ٹوٹتے ہیں، بنتے نہیں ہیں۔ جبکہ عفو درگزر اور مسلسل نصیحت اور خود تقوی پہ رہنا، بتاتے رہو انہیں بھی، اور خود تقوی پہ رہو، ان کی اصلاح کی توقع پھر زیادہ ہوتی ہے۔ ابن عباس سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ تھے جو مسلمان تو ہو گئے، مگر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت نہ کی، حالانکہ اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا۔ کیونکہ ان کی بیویوں اور بچوں نے انہیں چھوڑا نہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بعد میں آئے اور یہ آیت اتری تو انہوں نے دیکھا کہ دوسرے لوگ جو مطلب ہمارے ساتھ مسلمان ہوئے تھے لیکن وہ ہم سے پہلے نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آئے مدینہ، اور نبی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انہوں نے دین کتنا حاصل کر لیا ہے، یعنی ہمیں تو ان باتوں کا اب نہیں پتہ کہ ہم تو بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بیوی بچوں کو سزا دیں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، درگزر کرو، معاف کر دو اور بخشو، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، غلطیاں گناہ تو تم سے بھی ہوتے ہیں، جب اللہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو جن کے اوپر تمہارا کنٹرول ہے نا، تم بھی ان کے ساتھ ذرا نرمی کا رویہ کرو، انہیں معاف کر دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگوں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ یہ ہو تب بھی آزمائش کہ انسان کتنا مطلب شکر کرتا ہے یا کتنا ان کو اللہ کی فرما برداری میں لے کے چل سکتا ہے، امتحان ہی ہے نا۔ اگر نہ ہو تب بھی فتنہ کہ انسان کتنا صبر کرتا ہے اور کتنا اللہ کی فرما برداری میں رہ کے زندگی گزارتا ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، ان کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت خراب نہ کرنا، کیونکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بڑا ہے، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، مستطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، واسمعوا، اس کے حکموں کو غور سے سنو، واطیعوا، اور اس کی باتوں کو مانو، اس کا کہنا مانو، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کیا کرو، خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے۔ مال اولاد کے فتنہ سے بچنے کے لیے
چند چیزوں کی تاکید فرمائی ہے، جن میں سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اپنی طاقت کے حساب سے کوشش کرو اللہ کی باتیں ماننے کی، پھر اس کی باتیں غور سے سنو اور کہنا مانو، اور آخر میں فتنہ بننے والے مال کے بارے میں فرمایا کہ اسے خرچ کیا کرو، اس میں بخل سے گریز کرو۔ مستطاع تم سے معلوم ہوا کہ آدمی کے لیے اللہ کے حکموں میں اتنا عمل ہی فرض ہے جتنی اس میں طاقت ہے۔ جہاں آدمی بے بس ہو جائے وہاں اللہ بھی پکڑ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ پکڑ اسی صورت میں ہے جب آدمی طاقت کے باوجود اللہ کی فرما برداری نہ کرے۔ رہی یہ بات کہ آدمی بہانہ بنا لے اور فرض کر لے کہ فلاں کام تو میری طاقت سے ہی باہر ہے، تو یہ بہانہ اللہ کے سامنے تو نہیں نہ چلے گا، کیونکہ اللہ تو نیت کو بھی جانتا ہے کہ جان کے تو نے یہ کام نہیں کیا کہ تو کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے۔ انفقو خرچ کرو کا مصرف ذکر نہیں فرمایا تاکہ عام رہے اور فرض اور نفل ہر قسم کا خرچ انسان کرتا رہے، اس میں اپنی ذات پر بھی، اہل و عیال پر اور ان لوگوں پر خرچ کرنا بھی شامل ہے جن کی پرورش اس کے ذمے ہے۔ انسان لوگوں میں تو بانٹتا پھرے اور سخی بنے اور اس کے اپنے گھر والے تنگ ہوں تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ فرمایا شروع کرو ان سے جن کے تم کفیل ہو۔ ضرورت کی دوسری جگہوں پر بھی بندہ خرچ کرے، اور زکوٰۃ کے جو 8 مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں ان میں خاص طور پر ان لوگوں پر جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف ہیں ان پہ خرچ کرو۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَمَن یُوقَ، اب خرچ انسان ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کئی لوگ جب خرچ کرتے ہیں انہیں اللہ کا حکم آتا ہے کہ خرچ کرو، جب وہ خرچ کرنے کے لیے کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کھل جاتے ہیں، اور کئیوں کے ایسے بند ہو جاتے ہیں، جیسے کڑیوں والا کوئی لباس اوپر ڈالا ہو نا تو اس کی کنڈیاں اور ہی اندر دھنس جائیں اور ایسے وہ اپنے ہاتھ ہی نہ کھول سکیں۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بچا لیا گیا اپنے نفس کی بخیلی سے۔ ہر انسان کے اندر بخل ہے، فرمایا جانوں کو بخل پہ ہی پیدا کیا گیا ہے، بخیلی ہر بندے کے اندر ہے، لیکن ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خوبصورت دعاؤں میں یہ یعنی بخل سے بچنے کی بھی دعا آپ نے تلقین کی ہے کہ جو برائیاں ہیں ان سے ہم بچیں۔ خود ہمارے اندر طاقت نہیں ہے بچنے کی، ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے، مدد مانگنی کہ تو ہمیں بچا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، غم بھی چاٹ جاتے ہیں نا بندے کا، بھی بندہ غم کرتا رہتا ہے، ایسے نہ کرتے تو ایسے ہوتا ہے، ایسے نہ کرتے تو ایسے ہوتا ہے۔ ہاں تو اللہ نے فرمایا کہ تم یوں حسرتوں میں مرا نہ کرو۔ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں نا، وہ نہیں چاہتے کہ برائیاں ہمارے اندر بڑھے پھلے پھولے پنپے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان برائیوں سے نکل آئیں۔ یہ برائیاں ہر انسان میں ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ، اور جو اللہ سے دعا مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں ان سے نکل جاؤں، تو پھر اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، اسے نکال لیتا ہے۔ جیسے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، مجھے غم سے بچا، مجھے من الہم والحزن، فکروں سے بچا، غم سے بچا، والعجزی والکسل، عاجزی سے بچا، میں عاجز آ جاؤں، سستی سے بچا۔ سستی کتنی بری چیز ہے نا، سستی میں ہم بیٹھے رہتے ہیں، اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں اور ہمارے قیمتی کام رہ جاتے ہیں صرف سستی کی وجہ سے، حالانکہ وہی تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو ہوشیار کر کے اٹھ کھڑے ہوں تو وہ کام ہو جاتا ہے، اور اگر ہم بیٹھے ہی رہیں تو پھر وہ مطلب نکل جاتا ہے، وقت نکل جاتا ہے، وقت کسی کے پاس نہیں رہتا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیں ان پہ ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ کی کتنا خوبصورت دین دیا کہ ہمیں یہ برائیاں ہم سے نکل جائیں، ان کے لیے ہمیں اللہ سے دعا مانگنے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ آپ یوں مانگا کرو، اے اللہ مجھے ہم سے بچا، حزن سے بچا، عجز سے بچا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل، بخل سے بچا، کنجوسی، کنجوس بندہ وہ کسی کو اچھا نہیں لگتا، وہ نہ خود پہ خرچ کرتا ہے نہ گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے۔ کنجوس فرمایا لوگوں سے بھی دور، لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا۔ زندگی فقیروں جیسی گزارنی ہے اور حساب امیروں جیسا دینا ہے، لوگوں سے بھی دور، اللہ سے بھی دور اور اللہ کی جنت سے بھی دور، اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا سخی بندہ
لوگوں کے بھی قریب، لوگ بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ جب یہاں سے کسی کو ملا پھر سب ادھر آئیں گے، لوگ بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، میری دی ہوئی نعمتوں کو اپنے اوپر استعمال کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تو کس قدر ہم پہ مہربان ہے، کس قدر ہم پہ مہربان ہے۔ یعنی اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں نا، تو جس سے ہمیں غم نہ پہنچے، دکھ نہ پہنچے، درد نہ پہنچے، وہ باتیں ہمیں سکھاتا ہے کہ تم ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ اور شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں وہ باتیں سکھاتا ہے جس سے ہم دکھی رہیں۔ مثلا بار بار پرانی باتیں یاد دلواتا ہے یا آتی ہیں، ایسے نہ ہوتا تو ایسے کرتے، ہاں، تو بار بار وہی دکھ کو یاد کر کر کے بندہ روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دکھ کرتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے۔ پہلے وقت ضائع کر لیا وہ غلط کام کرنے میں، بعد کا جو وقت ہے وہ ضائع کر دیا ان کو سوچنے میں اور پچھتانے میں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، تم اس طرح نہیں کرو، بلکہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، بس تم آگے اچھا کرو۔ پچھلوں کی معافی مانگ لو، آگے اچھا کرو۔ پچھلوں کو چھوڑ دو، آگے اچھا کرو۔ پچھلوں کو معاف کر دو، آگے اچھا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بچا لیا گیا اپنے نفس کی بخیلی سے، فاولئک ھم المفلحون، یہ تو کامیاب لوگ۔ اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں فرمانا۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے لوگوں تو یضاعفہ لکم، وہ دگنا تگنا چگنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا صدقہ کیا کرو لوگوں، جو چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھے تو وہ خرچ کرنا شروع کر دے۔ ہم تو پہلے یہ سوچتے تھے کہ جتنا بچا کے رکھیں گے، سنبھال کے رکھیں گے، اتنا بڑھے گا، نہیں، اللہ کہتا ہے خرچ کرو، خرچ کرنے سے بڑھے گا مال۔ فرمایا صدقے سے کم ہوتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ بظاہر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب کلو دودھ میں سے پایا یا ایک گلاس نکالیں گے تو کم ہی ہوگا نا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، جب تم میری راہ میں دو گے تو یہ کم نہیں ہوگا، اللہ اور جگہوں سے ایسے دے گا کہ بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، زیادتی ہوگی۔ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ 100 میں سے 10 اللہ کی خاطر دو گے، بظاہر تو وہ 10 گھٹ گئے نا، 90 باقی رہ گئے۔ اللہ کہتے ہیں وہ نہیں کم ہوتا۔ جو اللہ بات کہہ رہے ہیں وہ کتنی سچی ہوگی، جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں پھر ہمیں سمجھ آتی ہے۔ بظاہر ایک وقت میں تھوڑی تنگی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ دے کے پھر پیچھے کیا بچے گا، لیکن اللہ اور راہوں سے اور جگہوں سے ایسے دیتا ہے کہ انسان کی اپنی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر تم اللہ کو دو گے تو وہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، اس کی عطا کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اللہ قدر کرنے والا اور تحمل والا ہے، بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو جاننے والا، وہ حاضر کو جاننے والا، وہ تمہارے دلوں کو جاننے والا، تمہارے عملوں کو جاننے والا۔ عزیز الحکیم، وہ غالب و حکمت والا ہے۔ یہ صفات یہاں ذکر کرنے سے یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ میاں بیوی اور والد اور اولاد کے باہمی معاملات سے پوری طرح واقف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ان سے الگ رہتے ہیں، اس لیے ان میں سے ہر ایک کو ہر وقت اس عالم الغیب والشہادہ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ لوگوں سے تو بچ جاؤ گے، لوگوں سے تو چھپا لو گے، پر عالم الغیب والشہادہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اس کی گرفت سے ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ عمل کی توفیق دے، سب کا آنا جانا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔